اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکوثر۔ حضرات اکرامی، جیسا کہ ہم نے صوفی سفر کے چینل کے توسط سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم ہر روز فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور پھر جو بھی بات ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں قرآن پاک کی سورت کی، اس کو پھر ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آج کی جو سورت ہے وہ ہے جی الکوثر۔ عرض کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حضرات اکرامی، کفار جو تھے، کفار مکہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، یعنی اس کا مطلب دم کٹا ہوا، تو عربی جو ہیں ان میں یہ ایک ایڈیم ہے جس کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو دم کٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب اسی فارمل طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے یہ بنا لی بات کہ یہ دیکھو جی یہ تو ابتر ہے، یعنی دم کٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت الکوثر اس کے جواب میں عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن پاک جو ہے اس کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا، 27 رمضان المبارک کو ہوا تھا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے آئے اوپر سے، اب اس کو رکھ دیا گیا لوح محفوظ میں، اور پھر بتدریج وہ نازل ہوتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی۔ تو اب جب ایسی سچویشن پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ صورت تھی، بنا ہوا تو قرآن مدتوں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ اب اس کے نزول کا ٹائم آیا، اب بتدریج جیسے جیسے سچویشن پیدا ہوتی رہی ایسے ایسے قرآن پاک نازل ہوتا رہا، جبریل علیہ السلام آتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے رہے۔ تو اب جب یہ نوبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، تو تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو اتراتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارے جناب بیٹے ہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا آج آپ دیکھ لیں کتنی تعداد میں لوگ درود پاک نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اسی لیے کہ ہر نمازی جو ہے وہ درود پاک کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو درود پاک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ اب درود پاک کو پھر اور بھی زیادہ فوکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرات محترم، یہ ہے وہ تحفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا کفار کے اس جواب میں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر اس طرح کی بات آتی ہے، کسی طرف سے سختی آتی ہے، کوئی تانے بازیاں ہوتی ہیں، کوئی میڑے لوگ، پتہ ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا نا تو دوسروں کی باتیں شروع کر دو، یا وہ دیکھو جی وہ کی حساب کتاب بنے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی مسئلہ مسائل ہو ہم اس سورت کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔